آنے سے پہلے پہلے وہ لوگ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے اس قدر تبلیغ کی کہ مدینے کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، اور جب حضور وہاں پہ پہنچے تو آپ کا استقبال ہوا، طلع البدر علینا، وہ دیکھو 14ویں کا چاند آ گیا۔ اس صاحب نے پوچھا کہ پریشان ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت میں نے یہ بات اپنی بیوی سے کہہ دی کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق ہے۔ امام صاحب کہنے لگے جا اپنی بیوی کے پاس چلا جا، مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جس طرح لوگوں کو سورۃ الاخلاص یاد ہوتی ہے، قل هو اللہ یاد ہوتی ہے، انشراح بھی کہتے ہیں، اور سورۃ علم نشرہ بھی اس کا نام ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ ہاں ایک آپ کو عمل بتا دوں، جن بچوں کو سبق یاد نہیں نہ ہوتا، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو کھول دیتا ہے، ان کا ذہن بھی کھل جاتا ہے، ان کا سینہ بھی کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، حضور فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ ڈر تھا کہیں میں کوئی چیز بھول نہ جاؤں، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے قریب آئے، انہوں نے زور سے مجھے دبایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میرا وہ ڈر ختم ہو گیا، جو میرے سینے کے اندر یہ ڈر تھا کہ میں بھول جاؤں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی نازل کر دی کہ میرے محبوب آپ کا کام صرف پڑھنا ہے، یاد کروانا ہمارا کام ہے، اور رکھوانا آپ کے سینے کے اندر محفوظ کروانا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پہاڑوں پر نازل کرتا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر زمین کے حوالے کر دی جاتی زمین پھٹ جاتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی ہیں، اور ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو اصحاب صفہ کے طالب علم تھے۔ حضور نے ایک مدرسہ بنایا تھا جس کا نام تھا اصحاب صفہ، وہاں صحابہ کرام بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ان صحابہ کرام کے اندر جن کی تعداد تقریباً 70 تھی، حضرت ابو ہریرہ بھی ان صحابہ کرام کے اندر شامل تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ ہمارا وقت اس طرح گزرتا تھا، بھوک کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو جاتا تھا کہ ہمیں دورے پڑتے تھے تو لوگ ہمارے اوپر پاؤں رکھ کے گزرتے تھے کہ شاید ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ بھوک کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو جاتی تھی۔ تو ان لوگوں نے حضور سے دین حاصل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ جو چیز پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو، یہ سینے کا تذکرہ آ گیا، میں اس وجہ سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے سینے کا بھی قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح حضور کے ہاتھوں کا بھی تذکرہ ہے، حضور کی آنکھوں کا، آپ کے شہر کا بھی تذکرہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یا اللہ تو نے حضور کے شہر کی قسم اٹھائی، وہاں پہ صفا مروہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یا اللہ آپ نے حضور کے شہر کی قسم اٹھائی اس لیے کعبۃ اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں نے قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ مکے کی گلیوں نے بھی حضور کے قدم چومے ہوئے ہیں، مدینے کے گلیوں نے بھی حضور کے قدم چومے ہوئے، اس لیے میں نے قسم اٹھائی۔ تو حضور کے ہاتھوں کا تذکرہ، حضور کے ہونٹوں کا تذکرہ، حضور کے سینے کا تذکرہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ جو چیز پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے پاس بلایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا، کبھی بھی کوئی چیز نہیں بھولا، بلکہ سارے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ روایات نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے نقل کی ہیں حضور سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک تو ان کے ذہن کو وسیع کر دیتے ہیں، ان کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ ایک شاگرد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، وہ گھر آئے تو ان کی بیوی ان سے کہنے لگی تیرے استاد کو کوئی چیز آتی جاتی تو ہے نہیں، تو آگے سے وہ کہنے لگے امام صاحب کے شاگرد، وہ کہنے لگے اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق ہے۔ پھر یہ بات کر کے وہ خود ہی پشیمان ہوا کہ میں نے یہ بات کر دی، بیوی بھی کمرے کے اندر چلی گئی کہ مجھے 3 طلاق ہو گئی۔ صبح امام صاحب کے پاس گیا تو بڑا پریشان تھا، امام صاحب نے پوچھا کہ پریشان ہے کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت میں نے یہ بات اپنی بیوی سے کہہ دی کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق ہے۔ امام صاحب کہنے لگے جا اپنی بیوی کے پاس چلا جا،
مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جس طرح لوگوں کو سورۃ الاخلاص یاد ہوتی ہے، قل هو اللہ یاد ہوتی ہے، اس طرح مجھے 1,00,000 حدیث یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دین کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اور اسی طرح ایک روایت اس کے اندر یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شق صدر ہوا، آپ کے سینے کو کھولا گیا، دل نکالا گیا، اس کو آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا، اور ساری خیر اور ساری بھلائیاں وہ اندر ڈال دی گئیں۔ اور جس طرح گناہ کو حکم ہے کہ انبیاء کے قریب نہیں آپ نے جانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایک مرتبہ 4 سال کی عمر کے اندر ہوا، اور دوسرا شق صدر جو تھا وہ معراج کے موقع پر ہوا۔ ساری بھلائیاں، ساری خیریں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے اندر ڈال دی گئیں، اور سارے وسوسے جو تھے وہ نکال لیے گئے۔ نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور اے میرے محبوب آپ کی پیٹھ پر جو وزن تھا، جو بھار تھا، وہ ہم نے اتار دیا ہے۔ الذی انقض ظہرک، جنہوں نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، ارے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو بلند رہے گا، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر کے اندر بھیجا، اور آپ خاتم النبیین بن کے آئے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم یہ کچھ صحیفے ہیں تو لے جا، ابراہیم کو کہا یہ صحیفے تو لے جا، حضرت موسیٰ سے کہا یہ تورات تیرے لیے تو لے جا، حضرت عیسیٰ سے کہا انجیل تیرے لیے، حضرت داؤد سے کہا یہ زبور تیرے لیے تو لے جا۔ اور جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو پڑھا ہے سارا ہی لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کو بھی بلند کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گدھا تھا جس کا نام تھا کافور، آپ کی اونٹنی تھی جس کا نام تھا قصوہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی اونٹنیوں کے نام، حضور کی بکریوں کے نام، اور اسی طرح حضور کے گدھوں کے نام، کھچروں کے نام وہ بھی محفوظ کروائے ہوئے ہیں۔ جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، چاہے وہ انسان تھے، چاہے جنات تھے، چاہے وہ جانوروں سے بھی کوئی چیز تھی، جس پر بیٹھ کر حضور نے سواری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، یہ مختصر طور پر آپ کو میں یہ تفسیر کر کے، ورنہ ورفعنا لک ذکرک پر خطیب جو ایک گھنٹہ بیان کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ایک زندگی آتی ہے، آدمی پر بڑے مسائل آتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑا زوال ہوتا ہے، بعد کے اندر عروج آ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکے کی زندگی آپ دیکھ لیں، ایک وقت تھا صحابہ کرام پر ظلم کیا جا رہا تھا، ایک وقت تھا صحابہ کرام کو ماریں پڑ رہی تھی، حضور کو گالیاں دی جا رہی تھی، حضور کو پتھر مارے جا رہے تھے۔ یہ مکہ کی زندگی حضور کی ہے۔ پھر آپ مدینہ کے اندر آئے، اور آپ کے آنے سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے اس قدر تبلیغ کی کہ مدینے کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور جب حضور وہاں پہ پہنچے تو آپ کا استقبال ہوا، طلع البدر علینا، وہ دیکھو 14ویں کا چاند آ گیا۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی مکہ کی زندگی تھی، وہ پریشانی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر مسائل، اور اسی طرح حضور کو گالیاں دی جا رہی تھی۔ لیکن مدینہ کے اندر آپ آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم بھی دے دیا، اور پھر جب حضور نے تلوار اٹھائی، بدر کے اندر وہ 70 سردار مارے گئے جن کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے، ابو جہل جیسے لوگ موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کروا دیا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور میرے محبوب جب آپ فارغ ہو جائیں تو میری طرف رجوع کیا کریں، میری طرف نہ توجہ کیا کریں۔ یہاں پر ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ تھی حضور کی بیوی، کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے جنت کی لڑکی جنتی کے لیے اس طرح تیار ہوگی جس طرح میرے لیے ام سلمہ تیار ہوتی ہے، اس طرح تیار ہوگی۔ حضرت ام سلمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر تھا، اس کی نا 2 تہہ لگا دی، پہلے ایک تہہ تھی پھر ڈبل تہہ کر دی، 2 تہہ لگا دی۔ تو حضور نا صبح جب آپ اٹھے تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا، ام سلمہ میرا بستر بدل دیا؟ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ بستر نہیں بدلا، صرف آپ کا جو بستر تھا پہلے ایک تہہ لگی ہوئی تھی، میں نے 2 تہہ لگا دی۔ تو حضور نے فرمایا میرا بستر اسی طرح کر دے جس طرح پہلے تھا، رات میں اٹھ کر اللہ سے باتیں کرتا ہوں، رات اٹھنے میں کے اندر مجھے بڑی دقت ہوئی ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرا محبوب حضور کی توجہ، آپ کا تبلیغ کے اندر، جہاد کے اندر گزرتا تھا، رات آپ کی مصلی پر ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ نے
یہ واقعہ آگے میں عرض کر دیتا ہوں. حضور کے لیے نے چھوٹا سا ٹیبل لگایا، وہاں پر کھانا رکھ دیا، تو حضور نے اٹھا کر نیچے زمین پر رکھ دیا اور فرمایا ام سلمہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا. تو حضور کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندگی کے اندر اپنانے کی اور زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے. جب آپ حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، آپ کے گھر، آپ کے دل اور آپ کے بازار، آپ کے یہ سارا خوبصورت بن جائیں گے، آپ کی ساری زندگی خوبصورت بن جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.